اسلام اور کفر کے درمیان دوسری جنگ کا نام ہے۔ آپ لوگ اس بات کو شاید جانتے ہوں گے کہ غزوہ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم چچا، جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ارشاد فرمایا کہ میرے چچاؤں میں سب سے عظیم، سب سے بہادر اور مجھے سب سے پیارے میرے چچا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ احد کے اندر آپ بڑی بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ فرما رہے تھے کہ ایسے میں دھوکے کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے آپ کو شہید کیا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شہادت پر بڑے دل کا حق ہوئے، مگر اس کے بعد ہی اللہ رب العزت نے جب آپ کو آپ کے چچا کا مقام و مرتبہ جنت میں دکھایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، حضور کا نام رحمت ہمیشہ ان کو نصیب ہو، ہمیشہ حضور کی برکت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کو نصیب ہو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سب سے بڑی خواہش ہے یہی عہد پاک جو قرآن پاک کی آپ کے سامنے مجھے تلاوت کرنے کی سعادت نصیب کی، اس کا شان نزول پڑھے تو اس کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی تھے جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بغیر سکون نہیں ملتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا پیار فرماتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑا پیار فرماتے۔ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کا رنگ مبارک، چہرے کا رنگ حضرت ثوبان کا حسن تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، نہ تو مجھے کوئی بیماری ہے اور نہ ہی کوئی تکلیف ہے، کسی قسم کا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ چہرے کی زردی کا کیا مقصد ہے، یہ کیسی آئی، کیوں آئی؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوا، میں سوچ رہا تھا کہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں مقام محمود عطا فرمائے گا، آپ کو تو جنت میں بڑا عالی مقام نصیب ہوگا۔ ہم ٹھہرے آپ کے امتی اور آپ کے غلام، اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا بھی تو آپ کا مقام کہاں اور ہمارا مقام کہاں؟ حضور، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ آپ کی زیارت کے بغیر تو میرا گزارا ہی، جب بھی دل بے قرار ہوتا ہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، سکون مل جاتا ہے۔ اس جنت کا میں کیا کروں گا جس جنت میں حضور کی زیارت ہی مجھے نصیب نہ ہو، آپ کا ساتھ ہی مجھے نصیب نہ ہوا، تو میں اس جنت کا کیا کروں گا؟ میرا تو آپ کے بغیر گزارا نہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات حضور کی خدمت میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن پاک نازل فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فرمایا جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، فرمایا یہی لوگ تو ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، مِنَ النَّبِيِّينَ، انبیاء میں سے، والصدیقین، اور
صدیقین میں سے، والشہداء اور شہداء میں سے، والصالحین اور صالحین میں سے. یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. یہ جو چاہیں گے جنت میں ان کو وہ ملے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ فرمان ان کو سنایا تو وہ خوش ہو گئے. حضرت ربیعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خود بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری عادت تھی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو وضو کے لیے پانی پیش کیا کرتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خوش ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو خواہش ہوتی، جو آرزو ہوتی، وہ یہ نہیں کہ وہ دنیا میں کوئی اور چیز مانگے، بڑے مال کے طالب ہو جائیں یا کسی چیز کے. حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ربیعہ کو اور کیا چاہیے؟ میں آپ کا ساتھ دنیا اور آخرت میں مانگتا ہوں، مجھے دنیا اور آخرت میں آپ کا ساتھ چاہیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ربیعہ اس بات پر خوش ہو جاؤ کہ قیامت میں جنت میں بھی اللہ تمہیں میرا ساتھ نصیب فرمائے. صحابہ کرام علیہ رضوان کو حضور کا ساتھ ہی چاہیے ہوتا، ہر نیک عمل کے بدلے میں، ہر آرزو میں، ہر دعا میں، ہر خواہش میں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جن کا ساتھ نصیب ہوا دنیا میں، اور جس ساتھ پر حضور خوش ہوئے، اور جس ساتھ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طلب فرمائی، وہ ساتھ حضور کے چچا جان جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں تک کہ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 یا 4 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی ہے. اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد جناب حضرت امیر حمزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار فرماتے اس وقت. لیکن جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک شوق تھا، آپ بڑے بہادر تھے، پہلوانی کا آپ کو شوق تھا، اور سیر و سیاحت اور شکار کرنا یہ آپ کا پسندیدہ مشغلہ تھا. اس لیے آپ حضور سے پیار بھی فرماتے، ہر موقع پر حضور کی حفاظت بھی فرماتے. لیکن آپ عموماً اپنے پسندیدہ مشغلہ کے اندر مشغول رہتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی اپنی ذاتی حیات طیبہ میں جب اعلان نبوت فرمایا تو جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چونکہ اپنے معاملات میں مشغول تھے، آپ کو اس وقت پتہ چلا کہ جب ایک مرتبہ آپ شکار سے واپس تشریف لا رہے تھے، مکہ پہنچ رہے تھے کہ رستے میں ایک لونڈی نے آپ کو پیغام دیا، کہا امیر حمزہ کاش کہ آپ تھوڑی دیر پہلے آ جاتے. کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کہ تھوڑی دیر پہلے ابھی صفا پہاڑی پر آپ کے بھتیجے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے اور لوگوں کو سچے دین کی تبلیغ فرما رہے تھے، دین کی دعوت دے رہے تھے کہ ایسے میں ان کے چچا ابو جہل نے ان کو بہت برا بھلا کہا، ان کی شان میں گستاخانہ جملے کہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تم اپنے بھتیجے سے بڑا پیار فرماتے ہو، اگر تم اس معاملے کو دیکھتے تو تمہیں پتہ چلتا. جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ میں کمان تھی. آپ عادت مبارک آپ کی یہ تھی کہ جب آپ شکار سے واپس تشریف لاتے تو مکہ آنے سے پہلے اگر کسی بندے سے ملاقات ہو جاتی تو اس سے 2 باتیں کر لیتے. لیکن آج آپ اتنے جلال میں آئے اور اتنی آپ کو فکر ہوئی اپنے بھتیجے کی کہ کسی طرف توجہ ہی نہ کی اور سیدھا جلدی مکہ پاک پہنچے اور پہنچتے ہی ابو جہل کو تلاش کیا، جاتے ہی اس سے بات بھی نہیں کی اور اپنی کمان جا کے اس کے سر پہ ماری.
اور اس سے آپ نے بدلہ دیا اور سختی فرمانے لگے کہ تیری یہ جرت جو اللہ کے سچے رسول ہیں ان کو پریشان کرتا ہے۔ کچھ لوگ ابو جہل کے حامی اس کی حمایت کے لیے بھاگے تو آپ نے فرمایا یاد رکھو جو دین میرے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے میں آج سے اسی دین میں داخل ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اگر تم میں جرت ہے تو مجھے سچے دین میں داخل ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کلمہ شہادت پڑھ کے ان کو اس بات کا اقرار اور اظہار فرمایا کہ میں سچے دین کے اندر داخل ہو چکا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار فرماتے تھے کہ جب معراج کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو ساری سیر کے ساتھ ساتھ جب جنت کی سیر فرمانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے تو اپنے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے دیکھا۔ وہ جنت میں حضور سے پہلے موجود ہیں معراج کی رات۔ تو صبح ہوئی اپنے چچا کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں اے میرے چچا آپ کے نزدیک کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھ سے بھی پہلے جنت میں جگہ عطا فرمائی۔ میں نے رات کو دیکھا کہ آپ جنت میں مجھ سے بھی پہلے ہیں، یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا میرے بھتیجے مجھے اس دنیا میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ آپ کی ذات پر درود شریف پڑھنا ہے، وہ آپ کی ذات پر درود پڑھنا ہے اور آپ کی حفاظت کرنا، آپ سے محبت کرنا ہے، یہ سب سے پسندیدہ میرا عمل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا پیار فرمایا اور ہر موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی تعریف فرماتے مگر جس روز یہ سانحہ پیش آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی شہادت کا سانحہ بہت بڑا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس روز 15 شوال المکرم کو غزوہ احد کے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ اتنا ہم نے حضور کو کبھی پہلے روتے نہیں دیکھا، حضور کو اتنا نہ۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے خوش دیکھا تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس خوشی کی وجہ کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جنت میں فرشتوں کے ساتھ اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں اڑتے دیکھا ہے اور ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ وہ اسد اللہ و اسد رسول ہی، میں نے ان کے نام کے ساتھ لکھا دیکھا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بھی شعر ہے اور اللہ کے رسول کے بھی شعر ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے۔ جب اسلام پر وہ مشکل دور تھا مکہ پاک میں کہ مسلمان دار ارقم کے اندر چھپ کر نماز پڑھتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت چند صحابہ کرام حضور کے ساتھ تھے۔ اس وقت جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور کچھ ہی دیر کے بعد چند دنوں کے بعد جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان دو بہادر شخصوں کے ساتھ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارکہ پڑھ کے دیکھیں تو لکھا ہے سیرت نگاروں نے، محدثین نے، شارحین نے، لکھا ہے تاریخ دانوں نے کہ آپ کا چہرہ مبارک انتہائی خوبصورت، بڑے خوبصورت جوان اور پہلوانہ شان رکھنے والے، پیشانی مبارک چمکدار اور آپ کے بازو مبارک گول مگر کلائیاں چوڑی تھی، درمیانہ قد مبارک تھا اور جہاں جاتے وہاں جچتے تھے لوگوں کے اندر۔ آپ کی خوبصورتی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور آپ کی بہادری میں آپ کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ اس لیے
جب اللہ تعالیٰ نے ان دو بہادر شخصوں کو خود پسند فرما کے اسلام کا داخلہ نصیب فرمایا تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرمائی ان کی بدولت کہ مسلمان ایک طرف جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ آئیے نا، جب ہم اکبر ہیں تو ہم اللہ کے گھر میں سب کے سامنے اس کا اعلان بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بدولت، اور وہ جو مشہور حدیث پاک ہے کہ شہداء کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ شہداء جب وہ دنیا سے، جب ان کا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوتے ہیں اور خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے قالب کے اندر رکھتا ہے اور عرش عظیم کے نیچے ان کے لیے قندیلیں لٹکائی جاتی ہیں۔ سارا دن وہ جنت میں جہاں چاہے پھرے، اس کی سیر کریں، اور رات کو آ کر وہ عرش کے نیچے جو قندیلیں ان کے اندر آرام فرمائیں۔ وہ مشہور حدیث پاک وہ یہی ہے کہ قرآن پاک کی آیت پاک وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ قرآن پاک کی آیت پاک کا شان نزول پڑھے تو اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس کے شان نزول میں جب غزوہ احد ہوا تو مسلمانوں کو اس بات کا نقصان اٹھانا پڑا کہ 70 شہداء مسلمانوں کو برداشت کرنا پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے شہداء کو یہ مقام عطا فرمایا۔ شہداء نے اللہ کے حضور یہ عرض کی کہ ہمیں تو اللہ نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا اور ہمارے بھائی اور ہمارے عزیز رشتہ دار وہ پریشان ہیں، وہ ہمارے غم میں مبتلا ہے دنیا میں، یا اللہ جتنا ہمیں بلند مقام عطا فرمایا کاش کے لیے ہمارے عزیزوں کو پتہ چل جائے تو وہ بھی ہمارے غم کی بجائے وہ بھی جہاد کی طرف شرکت کرنے کی کوشش کریں اور جہاد کی طرف رغبت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری چونکہ شہداء کی خواہش کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ تمہاری چونکہ خواہش ہے اور تم نے میرے نام پر اپنی جانوں کو پیش کیا ہے، اس لیے تمہاری یہ بات اور تمہارا یہ اعلان میں لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہ اتفاق نازل فرمائی ہے کہ شہداء کے بارے میں غم کرنا یا ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، یہ تو تم گمان بھی نہ کرو، سوچو بھی نہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے بلند مقامات پر ہیں، وہ تو زندہ ہے اور ان کو ان کے رب کی طرف سے رزق بھی کما دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ اعلان لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ اتفاق نازل فرمایا۔ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے اکثر پیدل جبل احد پر تشریف لے جاتے تھے اور اپنے چچا کو سلام پیش کرتے تھے، وہاں جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے۔